قرآن نے جنت مانگنے کی ترغیب دی ہے، احادیث میں جنت طلب کرنے کی ترغیب موجود ہے، جنت کی تحریص دلائی گئی ہے۔ قرآن مجید کے ورق ورق پہ جنت کے تذکرے پھیلے ہیں، جنت میں بہتی ہوئی نہروں کی کہانیاں بیان کی گئی ہیں، مائے معین، کوثر، سلسبیل اور جنت کی دوسری نہروں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے باغ اور باغوں کے گھنے سائے، درختوں کے لٹکتے ہوئے خوشے اور مزیدار پھلوں کا ذکر، حور و قصور کی کہانیاں، جنت کا خوبصورت نورانی ماحول جنت کے نقش قرآن نے بیان فرمائے ہیں۔ ورق ورق پہ جنت کی کہانیاں بیان فرمائی گئی ہیں۔ یہ اسی لیے بیان کی گئی ہیں کہ ہمارے دل میں اس کی حرص پیدا ہو، اس کی طلب جاگے، اور وہ اللہ کی رضا کا مظہر ہے۔ تو جنت مانگنا اللہ کی رضا مانگنا ہے۔ شریعت اسلامیہ میں جنت کی ترغیب دی گئی ہے، لیکن ہمارے بعض نعت خواں جنت کی اس طرح سے بات کرتے ہیں جس طرح کہ انہیں جنت کی چاہت ہی نہ ہو، بلکہ بعض جاہل شعراء کے شعروں میں جنت کا مذاق اڑایا گیا، جبکہ اللہ نے جنت کو اہل ایمان کے لیے تیار کیا اور جنت کی کہانیاں بیان فرمائیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے صحابہ میں بیٹھ کے جنت کی ترغیب اور تحریص دلائی، جنت کا شوق پیدا صحابہ کے دلوں میں کیا۔ اور یہاں نعت خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہرے تو کیڑی جنت دا کرنا ہے تذکرہ، میاں اسی جنت کا جس جنت کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے، اسی جنت کا جس جنت کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جب رب سے مانگو جنت الفردوس مانگو، اسی جنت کا ذکر کر رہے ہیں میاں جس کے لیے حضور ہاتھ پھیلا کے اللہ سے جنت کی طلب کرتے تھے، اسی جنت کے لیے جس جنت کی صحابہ کو حضور نے بشارت دی ہے، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، عشرہ مبشرہ کو بشارتیں دی ہیں، اسی جنت کا ذکر کر رہے ہیں، اسی جنت کا شوق سینوں کے اندر پالے ہوئے ہیں۔ تو جنت اللہ کی رضا کا نام ہے۔ تو حسنات دنیا جب طلب کی جاتی ہیں تو دنیا کی نعمتیں ہیں، اور جب حسنات آخرت طلب کی جاتی ہے تو اس میں سے نمایاں چیز جنت ہے، اور جنت اہل ایمان کا ٹھکانہ ہے، اور اتنی عالی مرتبت جگہ ہے، نہ کسی آنکھ نے ایسی جگہ دیکھی، نہ کسی خیال نے ایسا کوئی نقشہ سوچا، نہ تصور میں کوئی منظر لایا جا سکتا ہے جو اللہ جنت میں نصیب فرمائے گا۔ جنت ایسا ماحول تمہیں فراہم کرے گی کہ وہاں لا یسمعون فیہا لغوا ولا تاثیما، وہاں نہ اسم گناہ کی بات آپ کو سننے کو ملے گی اور نہ ہی کوئی لغو بات آپ کو سننے کو ملے گی۔ اللہ اکبر! وہ چیزیں جو آپ سننا چاہیں گے آپ کے کانوں تک وہی چیزیں پہنچیں گی۔ تو کیسا منظر ہوگا کہ آپ کی طبیعت پر جو شاک بنے، آپ کی طبع نازک پر جو گراں ہو، وہ چیز آپ کو سننے کو بھی نہیں ملے گی۔ موت ختم ہو گئی، موت کو بھی موت آ گئی، اب ابدی زندگی ہے، اور جنتی خوش ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ انہیں فرمائے گا کہ جنتیوں راضی ہو، وہ کہیں گے ما لنا لا نرضی، ہم کیوں راضی نہیں ہوں گے، ہمیں تو وہ ملا جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ فرمائے گا میں تجھے کچھ اور دینے لگا ہوں جس سے تم بالکل راضی ہو جاؤ گے۔ تو وہ کہیں گے مالک تیری مرضی، ہماری جھولی طلب کی پھیلی ہے، ورنہ کوئی شے رہ تو نہیں گی جو ہمیں ملی نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہ شے یہ ہے کہ میں اعلان کر کے تمہیں بتاتا ہوں کہ میں تمہارے اوپر راضی ہو گیا ہوں، اب کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اور یہ چیز جنت والوں کے لیے خوشی کا باعث ہوگی کہ رب اب کبھی بھی ہم پہ ناراض نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر! تو جب ہم کہتے ہیں اللہ ہمیں آخرت کی حسنات عطا کر دے تو اس سے مراد جنت ہوتی ہے۔